فائنلی اللہ کا شکر ہے مجھے جو ہے وہ PPR ایشو ہو گیا میری ایمبیسی سے. اسٹریٹ ہونی چاہیے اپنی مرضی سے, کوئی ٹیڑھے میڑھے نہیں کھنچوا لینا لائک ایسے کر کے اور یوں, اور مطلب فل سیلفی نہیں کھنچوانی. اگر نام تم لوگوں کا پشتو والا نام ہے کہ بہت بڑا نام ہو رہا ہے اور پیچھے جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اپنا صرف اور صرف 2 ورڈ والا نام جو بھی ہے وہ لکھ دو. ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری. امید ہے تم لوگ سب خیریت سے ہوگے. میرا نام فاضل ملک ہے اور تم لوگ دیکھ رہے ہو بکل اپ کا ایک نیا پوڈ کاسٹ. گائز, آج جو ہے بہت خوشی کا دن ہے میرے لیے, بہت زیادہ خوشی. اور میں نے سوچا کہ آج تو ایک پوڈ کاسٹ بنتا ہے اور میں تم لوگ سب لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی خوشی شیئر کروں. تو وہ خوشی کیا ہے؟ فائنلی اللہ کا شکر ہے مجھے جو ہے وہ PPR ایشو ہو گیا میری ایمبیسی سے, کینیڈین ایمبیسی سے. اب ہوتا کیا ہے PPR وہ سب بتاتا ہوں, لیکن بتانے سے پہلے تم لوگ پلیز نیچے سبسکرائب ضرور کر لو, کیونکہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے وہ بالکل بہت فائنل پوڈ کاسٹ ہے. تم سب لوگوں کی اچیومنٹ اسی پہ بیس کرتی ہے. تو فوراً سبسکرائب کر لو جو چینل پہ نئے ہیں, اور جو دوبارہ آئے ہیں وہ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کر لیں, کیونکہ یہ لائک تو بنتا ہے ایک محنت پہ بھائی کی. تو گائز, اب جو ہے وہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سٹوری کہاں سے شروع ہوئی تھی. آج سے 5 سال پہلے میں نے بہت ایفرٹ کی, بہت یہ سوچا تھا کہ بس اب نکلنا ہے, اب یہاں نہیں رہنا, بہت ہو گیا. اور اسی پہ ساری اسٹوری بیس کرتی ہے, لیکن اس کی اسٹوری میں تم لوگوں کو اپنی بتا چکا ہوں, کہاں سے میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی پچھلے پوڈ کاسٹ میں. تو اور وہ جنہوں نے نہیں دیکھی وہ پیچھے پوڈ کاسٹ دیکھ لیں. اور ابھی جو ہے وہ خوشی یہ ہے کہ 5 سال کی جو محنت ہے وہ آج بھائی کی رنگ لے کے آئی ہے, تو اس پہ ایک لائک تو بنتا ہے. اور اب میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ ایکچولی یہ PPR ہوتا کیا ہے. گائز, PPR جو ہے وہ ہوتا ہے پاسپورٹ ریکویسٹ, یعنی کہ آپ کی جو فائنل اچیومنٹ ہوتی ہے ایک لانگ ویٹ کے بعد, تو اس پہ جو ہے وہ فائنل جو آپ کی فائنل کورسپونڈنس جو ہوتی ہے آپ کی ایمبیسی سے وہ یہی ہوتی ہے. اور یہ آخری لاسٹ نوٹیفیکیشن ہوتی ہے جو آپ کی ایمبیسی آپ کو بھیجتی ہے کہ جی اب آپ جو ہے یہ اپنا PPR مینس پاسپورٹ ریکویسٹ, اوکے, اینڈ وہ اب آپ پاسپورٹ جمع کراتے ہیں تاکہ ہم اس پہ آپ کو ویزا ایشو کر دیں. تو یہ بالکل فائنل نوٹیفیکیشن ہوتی ہے. تو اب میں تم لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ اس کے بعد کا سٹیپ کیا ہوتا ہے, تاکہ تم لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے تم لوگوں نے, اگر کل کو تمہارے پاس اس طرح کی ای میل آتی ہے تو کل کو تم لوگوں نے اس کے بعد کیا پروسیس کرنا ہے. تو وہ اب میں تم لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. گائز, یہ جو فائنل ای میل ہوتی ہے وہ آپ کی جو بھی ایمبیسی ہوتی ہے جس سے آپ کی کورسپونڈنس چل رہی ہے, آپ کی کوئی بھی ایمبیسی سے, مطلب یہ ہے کہ جہاں سے تم لوگوں کا کیس چل رہا ہے. اب بہت ساری IRCC جو ہے نا ان کی بہت ساری اس وقت آفیسز ہیں, تو جو بھی ایمبیسی آپ کی جس کنٹری میں بھی پڑتی ہے, ہو سکتا ہے وہ کینیڈا میں ہی پڑھے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے ملک میں پڑھے, ہو سکتا ہے وہ کہیں اور کسی اور ملک میں پڑھے, جہاں بھی ان کے آفس ہیں اس سے جو ہے نا آپ کی کورسپونڈنس چل رہی ہے. تو وہ جو ہے آپ کو ایمبیسی آپ کو فائنل نوٹیفیکیشن بھیجتی ہے ای میل کے تھرو موسٹلی کہ جی اب آپ اپنا پاسپورٹ جمع کرائیں تاکہ ہم اس پہ آپ کو ویزا ایشو کریں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی کورسپونڈنس ہوتی ہے آپ کی ویزا کی کہ کس طرح وہ جائے گا, وہ آپ کو VFS کے آفس جانا پڑتا ہے. VFS جو ہے وہ ویزا فیسلٹی سینٹر ہے, جہاں سے آپ نے اپنا اگر بایو میٹرک کرایا تھا تو وہ جو ہے اسی آفس آپ کو جانا ہوتا ہے. اور وہ ٹوٹل پاکستان میں 3 آفیسز ہیں, ایک کراچی میں, ایک لاہور میں, ایک اسلام آباد میں. جو بھی تمہارا قریب پڑتا ہے اس میں آپ چلے جاؤ, واک ان جا سکتے ہو. اور واک ان جانے کے بعد
لیکن اس سے پہلے تم لوگوں نے کچھ ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ لے کے جانے ہوتے ہیں. اب وہ ڈاکیومنٹس کیا ہیں وہ ابھی میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں. دیکھو جب تمہارے پاس یہ نوٹیفیکیشن آتی ہے تو اس میں تمہارے پاس جو ہے نا وہ ٹوٹل 4 چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک سب سے پہلے اس کا پرنٹ نکال لو جو تمہارے پاس ای میل آئی ہے, وہ نکال لیا, اس کو ایک انویلپ میں ڈالو. اس کے بعد تم لوگوں نے ایک فوٹو کاپی کرا لو اپنے پاسپورٹ کی, وہ کرا لی, ٹھیک ہے, وہ بھی ہے اس انویلپ میں ڈالو. تیسرا جو ہے وہ آپ نے جو ہے جو ڈالنا ہوتا ہے وہ پاسپورٹ اوریجنل ڈالنا ہوتا ہے, وہ بھی ڈال دیا, ٹھیک ہے. اور جو فائنل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ نے 2 فوٹوز بنوانی ہے, ایک اچھے اسٹوڈیو سے جا کے بنوا لینا. اور فوٹوز بھی جو ہے نا اس پہ ایک ڈائمینشنس ہوتے ہیں اور وہ ڈائمینشنس آپ کے اس پہ مینشن ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ای میل آئی ہوئی ہے کہ جی اس ڈائمینشنس پہ ہمیں فوٹوز چاہیے. اور فوٹوز جو ہیں جس حساب سے بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے, اپنی مرضی سے کوئی ٹیڑھے میڑھے نہیں کھنچوا لینا, لائک ایسے کر کے اور یوں, اور مطلب فل سیلفی نہیں کھنچوانی. کسی اچھے اسٹوڈیو سے پراپر جس طرح ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میں لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ کہاں سے تم نے جو ہے اس کی ڈائمینشنس نوٹ کرنی ہے تاکہ تم لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے. اب جو ہے وہ آپ نے فوٹوز کھنچوا لی. فوٹوز کھنچوانے کے بعد اس کی بیک سائڈ پہ اسی اسٹوڈیو کی اسٹیمپ لگوا لو, اس کے نام کی, اسٹوڈیو کے نام کی اسٹیمپ کروائی اور ڈیٹ, وہ دونوں آپ اس کی بیک سائڈ پہ کروا دیں گے, ٹھیک ہے. اور اپنے پین سے جو ہے نا اپنا نام, ایپلیکیشن نمبر اور ڈیٹ آف برتھ, یہ 3 چیزیں آپ نے پین سے لکھ دینی ہے. کوشش یہ کرو کہ اپنا اگر نام تم لوگوں کا پشتو والا نام ہے کہ بہت بڑا نام ہو رہا ہے اور پیچھے جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اپنا صرف اور صرف 2 ورڈ والا نام جو بھی ہے وہ لکھ دو, اگر زیادہ جو ہے وہ جگہ نہیں ہو رہی بن رہی, ٹھیک ہے. لیکن کوشش کرنا یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کر دینا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تم لوگوں نے نہیں کیا تمہاری اپلیکیشن تمہارا پاسپورٹ تمہیں ریٹرن آئے گا بغیر ویزا لگے ہوئے, یہ اپنے ذہن میں رکھنا. اچھا, اب جو ہے وہ تم لوگوں نے جب یہ کروانے کے بعد یہ چاروں چیزیں انویلپ میں ڈالی اور سیدھا VFS کے آفس چلے گئے. وہاں جا کے تمہیں بہت ہی پریورٹی بیسس پہ تمہیں ٹریٹ کیا جائے گا کیونکہ تمہاری سبمیشن آئی ہوئی ہے پاسپورٹ کی, اور جتنے بھی دوسرے اور کسٹمرز بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ ویٹ پہ چلے جائیں گے کیونکہ تمہاری جو پریورٹی اس وجہ سے کیونکہ تمہارے پاس لیٹر آیا ہوا ہے IRCC کی طرف سے کہ جی اب آپ پاسپورٹ جمع کرائیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ چلے جانا اور تمہاری جو ہے وہ جو ہے فل VIP جو ہے تمہیں ٹریٹ کیا جائے گا ادھر. اچھا, یہ ہو گیا. اور آپ کی وہاں پہ فیس جمع ہوگی, تقریباً میرے خیال سے 4000 سمتھنگ فیس ہے. اور اگر آپ کے اپلیکنٹ زیادہ تھے, لائک فار ایگزامپل بہت زیادہ آپ کی پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہو, تو فیملی سب کی فوٹوز جائیں گی اس میں. اور ایک کانسنٹ فارم ہوتا ہے وہ وہیں سے تم لوگوں کو مل جائے گا. کانسنٹ فارم جو ہے تمہیں VFS کے آفس سے ملے گا, اس میں کچھ نہیں لکھا ہوتا, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی میں آن بہاف سب کے یہ اپلیکیشن جمع کرا رہا ہوں. اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنا کوئی خاص نہیں ہے. بس پیچھے آپ نے سگنیچر کرنا ہے, نام لکھنا ہے, ایڈریس لکھنا ہے, بس فون نمبر. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ جو ہیں وہ کر دیے گا, جمع کرا دیں. جمع کرانے کے بعد ایک آپ کو رسید دیں گے. رسید پہ جو ہے وہ آپ کی بل کی رسید ہوتی ہے وہ, لیکن وہ پلیز فیک نہیں دینا, ورنہ جو ہے اپنے پاسپورٹ کے لیے تم ہمیشہ جو ہے روتے رہنا اور وہ کبھی تمہیں ملے گا نہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اسی رسید کے بہاف پہ تم اپنی پاسپورٹ وہاں اس آفس سے اٹھاؤ گے. یہ ہو گیا. اب جو ہے وہ نیکسٹ سین یہ ہے کہ جی اب آپ کے پاس اسی شام ایک ٹریکنگ نمبر آئے گا ای میل پہ تمہاری کہ جی یہ ٹریکنگ نمبر ہے تمہارا اور جو بھی تم لوگوں نے پاسپورٹ جمع کرایا ہوا. تو یہ ہے اس کا سلسلہ ٹوٹل کہ تم لوگوں نے کس طرح جو ہے VFS کے آفس سے جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ جمع کرانا ہے. اور زیادہ پھر اس کے بعد میرے خیال سے بہت زیادہ ہو گیا تو 10 سے 15 دن کے اندر یوزلی آ جاتا ہے انشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ یہ تو اب آج تو لائک بنتا ہے اور سبسکرائب بھی. تو جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں امید ہے تم لوگوں کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. یوزلی اس طرح کی انفارمیشن تمہیں اور کہیں ملے گی نہیں. تو اتنا تو بھائی کی محنت پہ
اتنا تو حق بنتا ہے کہ تم لوگ سبسکرائب کر لو، اور میری خوشی میں تم لوگ جو ہے تم بھی تھمز اپ کر دینا. باقی جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کرنا اور اپنا بہت خیال رکھنا. پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ میں بھی بیچ میں ابھی پوڈ کاسٹ کرتا رہوں گا اور کچھ تم لوگوں کے سامنے چیزیں لاتا رہوں گا، لیکن جانے میں ابھی بھی میرے تقریباً مہینہ بھر ہے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے تم سب لوگوں سے کینیڈا میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم.